السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم نے یہ آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ تو آئیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے اسلامیات کے سورہ انفال کا الدرس الثانی حصہ اول آیات نمبر 29 تا 37 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کا جو کورس تھا ہمارا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 28 تک وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر جو چیز میں بیان کروں گا، جو لیکچر میں یا جو خلاصہ میں بیان کروں گا، وہی چیز آپ کی ایکسرسائز کے اندر موجود ہے۔ آپ نے میرے لیکچر کو بغور سننا ہے۔ سننے کے بعد آپ نے اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کرنا ہے۔ اس ایکسرسائز کے 3 کوسچنز ہیں۔ پہلا کوسچن تقویٰ کے انعامات ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کفار کی سازش کے متعلق ہے، اور تیسرا کفار کے مطالبے کے باوجود عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہات ہیں۔ تو آئیے ہم پہلی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ تقویٰ کے انعامات اللہ نے کیا بیان کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے دل کے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، خدا کا ڈر اور خوف آ جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمیز کرنے والا بنا دے گا، فرق کرنے والا بنا دے گا، اچھائی اور برائی کے درمیان، گناہ اور نیکی کے درمیان فرق کرنے والا بنا دے گا۔ اور تقویٰ کا انعام یہ بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو اللہ اس کی تمام تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کو آسان کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تقویٰ کا انعام یہ بھی ہے کہ اللہ اسے رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ تم سے تمہارے گناہوں کی سیاہی کو دور کر دے گا۔ یہ تقویٰ کا دوسرا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر کیا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقویٰ آ گیا تو اللہ اس کے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا۔ جب دل انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب کوئی نیکی نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو اس کے دل کے اندر وہ نقطہ سیاہی والا زیادہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ انسان کے سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ اس سیاہ دل کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کے دل سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس طرف اسے پھیرنا چاہے پھیر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے میرے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور تیسرا انعام تقویٰ کا یہ تھا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو۔ انسان کے دل کے اندر جب اللہ کا خوف آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی ایک بدترین سازش کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ سازش جو انہوں نے پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے بنائی تھی، اور یہ واقعہ ابو طالب کی وفات کے 3 سال بعد رونما ہوا۔ اہل مکہ خانہ کعبہ کے اندر جمع ہوئے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس آدمی کو قید کر لیا جائے
اور اسی قید کے اندر یہ سڑ سڑ کر مر جائے گا اور ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ تو دوسرے قبیلے نے مشورہ دیا کہ اگر تم اسے قید کرو گے تو اس کے ساتھی تم سے زبردست انتقام لیں گے۔ پھر دوسرے قبیلے نے کہا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس کی زبان کتنی میٹھی ہے، یہ اپنی زبان سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں لے کر آ جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ لوگوں کو جمع کر کے دوبارہ تم سے انتقام لے لے۔ تو پھر ابو جہل ملعون نے مشورہ دیا کہ اگر آپ سب میری بات پر اتفاق کریں تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر اور نڈر نوجوان چن لیا جائے اور نعوذ باللہ نبی پاک کو قتل کر دیا جائے، پھر اس انسان سے ہماری جان بالکل چھوٹ جائے گی۔ ہر قبیلے سے ایک بہادر اور نڈر نوجوان تلاش کر لیا گیا اور پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تیار کی گئی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ بات بتلا دی کہ آج رات آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا، کفار نے آپ کے خلاف سازش تیار کی ہے، آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں ہجرت کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی آئیں، آ کر کہنے لگیں ابا حضور، کفار خانہ کعبہ میں جمع ہیں اور وہاں پر لات اور منات کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ کہا بیٹی پانی لاؤ، پانی لایا، وضو کیا اور مسجد حرام کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر پیارے پیغمبر پر پڑی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اٹھو، آ گیا ہے وہ شخص جسے قتل کرنا ہے۔ تو ان کی نگاہیں وہیں پہ جھک گئیں، ان کی ٹھوڑیاں سینے کے ساتھ چمٹ گئیں۔ اللہ کے نبی نے زمین سے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی، اور جس شخص پر وہ کنکر لگا اللہ رب العزت نے میدان بدر کے اندر ان کو چن چن کر اور گن گن کر تباہ و برباد کیا۔ اللہ کے نبی رات بھر ہجرت کا انتظار کرتے رہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے اور حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور خود ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو کفار نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک ریت بھر مٹھی اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی اور سورہ یاسین کی آیت فہم لا یبصرون یہ پڑھ کر نکل گئے کہ پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔ صبح جب کفار مکہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیارے پیغمبر کے بجائے حضرت علی بستر پر سوئے تھے۔ کہا آپ کے ساتھی کدھر ہیں؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ لوگ ان کے قدموں کے نشانات کے مطابق پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچے تو پھر بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ کہنے لگے کہ اگر یہ شخص اس غار میں داخل ہو جاتے تو بلا یہ جالا کیسے ثابت رہ سکتا تھا۔ تو پھر وہاں سے بھی کوئی پتہ نہ چلا، تو وہاں سے بھی ان کو واپسی کا راستہ اپنانا پڑا۔ تو اللہ نے ان کی یہ بات بیان کی کہ انہوں نے یہ چال چلی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک چال چلی اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور تیسری چیز، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا، حالانکہ کفار نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ہے اللہ اگر یہ کلام تمہاری طرف سے حق ہے، سچ ہے، تو تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مطالبے کے باوجود میں تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک تم ان کے اندر موجود ہو تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرنا، کیونکہ جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی نبی موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ تھی عذاب نازل نہ کرنے کی پہلی وجہ، پیغمبر کی موجودگی۔ اس کے بعد عذاب نازل نہ کرنے کی دوسری وجہ جو اللہ نے بیان کی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ ہجرت کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، لیکن کچھ مسلمان کمزور تھے، طاقتور نہیں تھے، وہ ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے،
تو وہ ہجرت نہ کر سکے، وہ مکہ کے اندر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، تو ان کی موجودگی کے اندر بھی اللہ رب العزت مکہ والوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ تھی عذاب نازل نہ کرنے کی دوسری وجہ اہل مکہ کے اوپر۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ پیغمبر کی موجودگی، جس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہوا، اور دوسری وجہ ان کی یہ تھی کہ ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود تھے۔ ہاں، جب پیغمبر بھی ہجرت کر کے چلے گئے اور یہ مکہ والے مسلمان، استغفار کرنے والے مسلمان بھی ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد یکے بعد دیگرے اللہ نے ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تھیں وہ 3 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اب ذرا آپ اس سبق کی ایکسرسائز کو دیکھیں۔ التمارین، السوال الاول، پہلے سوال کے اندر اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ دوسری بات، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر کے بتا دیا ہے کہ کفار کی کیا سازش تھی اور کس بارے میں اللہ رب العزت نے یہ چیز ساری بیان کر دی ہے اپنے کلام کے اندر، اور میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتلا دیا ہے۔ اور السوال الثالث، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا، تو یہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود ان کے اوپر عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بعد یہ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ وہی 2 باتیں بیان ہوئی ہیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں۔ عذاب نازل نہ کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تو ان کے اندر موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، حالانکہ ان کے اندر وہ استغفار بھی کرنے والے موجود تھے۔ یہ 2 وجوہات ان کے اندر موجود تھی۔ اور اس کی دوسری جزء ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرة ثم یغلبون۔ یہ آیت جب قریشیوں کو میدان بدر کے اندر شکست ہوئی، وہ اپنی مردے لاشیں چھوڑ کر مسلمانوں کے ہاتھ تو خود بھاگ کر چلے گئے۔ تو ابو سفیان جب اپنا مال لے کر، قافلہ لے کر آ رہا تھا حق کے ساتھ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے، تو عبداللہ بن ابی، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن ابو امیہ، تو یہ لوگ اسے رستے میں ملے، اور کچھ لوگ دوسرے جن کے عزیز و اقارب میدان بدر میں کام آئے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہماری کتنی بری حالت ہو گئی، ہمیں شکست ہو گئی، آپ یہ مال خرچ نہ کریں، اسے سنبھال کر رکھ لیں، تو ہم اگلی دفعہ وسیع پیمانے پر جنگ کی تیاری کر کے مسلمانوں سے زبردست انتقام لیں گے۔ تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، فسینفقونہا، بس جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، ثم تکون علیہم حسرة، بس عنقریب یہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر حسرت کریں گے، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر اور مثال کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کر کے بتا دی ہے۔ تو یہ تھا آج آپ کا الدرس الثانی حصہ اول، آیات نمبر 29 سے لے کر آیات نمبر 37 تک۔ تو یہ اس کے چند الفاظ میننگ ہیں، یعنی الکلمات و تراکیب، یثبتو، وہ قید کر دیں گے، اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں ہیں، مکاءن، سیٹیاں ہیں، تصدیتاً، تالیاں ہیں، فیرکمہ، پس وہ جمع کرے گا۔ تو یہ آج تھا آج آپ کا چیپٹر۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کلیئر ہو چکا ہے۔ آپ نے میرے لیسن کو بغور سن کر پھر اس کو اپنی نوٹ بک پر جو ہے اتارنا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔